لبیک یا حسین. مادر حسین شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پہ سایہ نہیں ہے. اب آپ کے اوپر امتحان ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ خود بیٹھ جائیں اور جہاں پہ روضہ ہے وہاں پہ شیعہ ممرہ شیعہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو وادی حسنین قبرستان کمیٹی کے ذمہ داران ہیں محترم کرار صاحب, ہمارے آصف بھائی, راجو بھائی اور پوری کمیٹی جنت البقیع کی شبی بھی ہے, آپ لوگ اس کی بھی زیارت کریے گا. میں برادر عزیز مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کریں, لیکن اس سے پہلے ماں بہنوں سے بھی التماس کر رہا ہوں, نوجوانوں سے بھی, اور جو لوگ شہزادی زہرا کی قبر پہ سایہ نہ سمجھ کر فرش عزا پہ بیٹھ گئے ہیں, مؤدبانہ نوجوانوں سے التماس کر رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زہرا, جزاک اللہ, یہ ممرہ کا تاریخی نعرہ, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. تعمیر کرو, تعمیر کرو, تعمیر کرو, تعمیر کرو. اعلیٰ صوت, اعلیٰ صوت. مولانا نصیر اعظمی صاحب قبلہ, مولانا وسیع بھائی, وسیع صاحب بھانڈو, دونوں علماء سے مؤدبانہ التماس سے میری نظریں ہیں, اور جو علماء میں نہیں دیکھ سکتا ہوں مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ادھر جو والنٹیئر ہے برادران, ان سے گزارش ہے کہ تمام نوجوانوں کو فرش عزا پہ اور مومنین کو ضرور بٹھائیں اور آپ لوگ بیٹھ جائیں. شانو برادر, ادھر کا جو حصہ ہے سب کو آپ بٹھائیں. مولانا عقیل ترابی صاحب پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام عزاداران جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, قوم کی مائیں اور بہنیں جو یہاں پر اکٹھا ہوئی ہیں, اپنی گودیوں میں اولادوں کو لے کر آئی ہیں. یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے. دفتر تخلیق کی غایت اصلی, مصحف تکوین کی آیت جلی, زوجہ علی یعنی بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات کی آواز بقیع تک جائے, ایسی پڑھے صلوات. جو لوگ کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے خدا کے لیے بیٹھ جائیں. جو لوگ کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے, ان سے التماس ہے, ان سے استدعا ہے. جلوس کا آخری لمحہ ہے. یہاں پر کچھ تقریریں ہوں گی اور اس تقریر کے فوراً بعد جو ہے یہ جلوس انشاءاللہ اگلے سال تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا. میں گزار ہوں اپنے دوستوں سے, نوجوانوں سے, اپنے بھائیوں سے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ تشریف رکھیں فرش عزا پر. فرش عزا کا اپنا ثواب ہے. لیجئے پہلے ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ سے میں 10 بجتا التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ 5 منٹ یا 6 منٹ جو وقت معین کیا گیا ہے اس میں تقریر کو مکمل کریں. آپ حضرات سے اس التماس ہے کہ بآواز بلند صلوات سے مولانا کا استقبال فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام علماء کرام, مومنین و مومنات, السلام علیکم. دروازہ مدرسے کے مدیر جناب قاری صاحب نے میری آواز سننا ہے, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. غلام حسین قاری صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين أما بعد. الحمدللہ خدا کا شکر ہے, شیعہ علماء بورڈ کی جانب
سے یہ احتجاجی جلسہ اور جلوس کی شکل میں سوہانہ سے وادی قبرستان وادی حسنین تک الحمدللہ مومنین و مومنات اور کافی تعداد میں ہمارے علماء اکرام جو لائق تحسین اور لائق مبارکباد ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے وقت نکالا اور اپنی مسجدوں سے یقیناً انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آج ہم ممرہ کے اس جلسے اور جلوس میں جا رہے ہیں کہ جو انہدام جنت البقیع کے سلسلے کا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آج کے جلسے کی. 100 سال مکمل ہوئے ہیں اردو تاریخ کے اعتبار سے، اور آل سعود کا یہ ظلم جو 100 سال پہلے جناب زہرا اور ائمہ بقی اور 10,000 صحابہ کرام کی قبریں جو جنت البقیع میں ہے، ازواج مطہرہ کی قبریں جو جنت البقیع میں ہے، پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر بقیع میں ہے، مادر فاطمہ زہرا، مادر امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر، مادر ابو الفضل عباس ام البنین کی قبر، پیغمبر کے بیٹے کی قبر جناب رسول خدا کی پھوپھیوں کی قبر. یہ اتنی قبروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، اور یہ 100 سال سے احتجاج آپ کا الحمدللہ بلا تفریق مذہب و ملت یہ احتجاج ہوتا ہے. جہاں بھی احتجاج، آج بھی یہاں اسٹیج پر ہمارے برادران اہل سنت کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے آ کر یہ بات آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے بلکہ آل سعود کے سامنے بھی رکھی کہ جنت البقیع کسی ایک فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے اس کا تعلق ہے. ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں سے اس کا تعلق ہے. جنت البقیع میں صرف یہ نہیں کہ کسی ایک فرقے کا احتجاج ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کا احتجاج ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور اپنے سے بزرگ برادران کے حوالے کیونکہ وقت کم ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. 100 سال سے احتجاج ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر ہے تو یہی ہے کہ اگر جنت البقیع کے مسمار کے بعد اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو یہ آل سعود جو رسول خدا کے روضے کو بھی مسمار کرتے، کل یہ آگے بڑھ کے عراق کی طرف بڑھتے. دنیا کے ہر مقام پر جو قبریں ولی اللہ کی ہے، جو قبریں اہل بیت کی ہے، ادھر بھی ان کا ہاتھ بڑھتا. لیکن یہ احتجاج کا اثر ہے الحمدللہ کہ یہ وہیں پر ٹھہر گئے، نبی کے روضے کی طرف نہیں گئے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے روضے کی طرف نہیں گئے. آپ یقین کریں یہ احتجاج آپ کا ان کے کانوں تک پہنچتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ آج یقیناً کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم رسول کی طرف ہم نے ہاتھ بڑھایا تو یہ ہمارے ہاں آ کے ہمارے محلوں کو مسمار کر دیں گے. یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی قوت ہے، یہ آپ کا احتجاج ہے، یہ آپ کی ذمہ داریاں جو آپ نبھا رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی آواز بن کر آل سعود کے محلوں کو ہلا سکتی ہے. تو میں ایک بات کہوں گا، آپ میرے ساتھ رہے. آل سعود، آل سعود، آل سعود، امریکہ، امریکہ، اسرائیل، اسرائیل، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. मुर्दाबाद. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جزائے خیر دے. آپ سب کے سب سلامت رہیں. حضرات یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے
وہ دھوپ میں ہے، آپ کے لیے فرش کا انتظام کیا گیا ہے اور آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیا فرش پر نہیں بیٹھ سکتے؟ لہٰذا پھر سے گزارش کی جاتی ہے، وہ نوجوان میرے احباب میرے دوست جو مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے دستبستہ التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ کا یہ تو اپنے والنٹیئرز بھیج دیں، وہ آپ کے قدموں کو آپ کے پیروں کو پکڑ لیں، اس لیے کہ آپ شہزادی کے خادموں میں ہیں، آپ شہزادی کے غلاموں میں ہیں، آپ سے التماس ہے کہ کھڑے نہ رہے، آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ مریم ہے، حاضرہ ہے، مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں آپ جلوس میں بیٹھے ہیں، ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک طاقت کا اظہار ہونا چاہیے۔ مریم ہے، حاضرہ ہے، نہ سارا ہے فاطمہ، قد آیتوں کے پست ہے، بالا ہے فاطمہ، جب آ گئی بطول کھڑے ہو گئے رسول، ثابت ہوا کہ امو ابھی ہے فاطمہ۔ یہاں سے لے کر سعودی تک آواز جائے، آلے سعود، آلے سعود، آلے سعود، جو نہ بولے مردہ باد، جو نہ بولے آلے سعود۔ یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اظہار کریں اس بات کا کہ ہم بھی شامل ہیں۔ آلے سعود، آلے سعود، آلے سعود، آلے یہود۔ میں گزار ہوں ہمارے مہمان حجت الصاحب المسلمین علی جناب مولانا وسیم صاحب قبلہ سے جو بنارس سے تشریف لائے ہیں وہ یہاں پر 5 منٹ کے لیے آئیں اور اپنی تقریر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ حضرات آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ حضرات 7 مئی کو مجلس چہلم ہے مرحوم سرفراز احمد رضوی مرحوم کا سرور نگر قبرستان میں، جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا ضمیر حسن صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیم صاحب قبلہ آپ کے سامنے۔ علماء کرام، مومنین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تقویٰ ڈال دیتا ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کا باعث ہے۔ اور اب اس وقت اور آج کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ ہم شہزادی زہرا کے منظم روضے کے جو سب سے بڑا خدا کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس زہرا کے اس نشانی کا احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے منظم کرنے والوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں یقیناً ان کے دل میں تقوی الہی پایا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ، اس کا برعکس یہی ہے کہ جو لوگ اس آواز کو نہیں بلند کرتے، جو احتجاج نہیں بلند کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے یہاں تقوی نہیں پایا جاتا، ان کے یہاں الہیت نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں دین و شریعت نہیں پایا جاتا۔ یاد رکھیں عزیزو، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا، میں ایک بات بتانے آیا ہوں۔ مستقل میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے جلوس نکلا ہے اب تک میں آل سعود پہ تو لعنت بھیجی گئی، لیکن جس ملعون نے اس روزے کو منظم کیا ہے پہلے اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ لہذا آواز دے، شاہ سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، شاہ سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اب آپ کہیے کہ شاہ سعود نے جس نے ملعون نے روزہ گرایا ہے اس روزے کو نہ بنانے والے اور نہ بنانے دینے والے آل سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آل سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یہ کہ یہ سب یہودیت کے ایجنٹ ہیں۔ یہودیوں نے یہ آل شاہ سعود کو اور یہود کو ان کو حاکم بنایا تھا، صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ باہر سے جب تک اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، لیکن دیکھا کہ ہم باہر سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو ان کو اندر داخل کر دیا لباس اسلام میں، یہ اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب تک مزارات مقدسہ اہل بیت علیہ السلام کے رہیں گے اسلام ہمیشہ باقی رہے گا، زندہ رہے گا۔ لہذا انہوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ مدینے سے حجاز سے اسلام چلا
जहाँ से इस्लाम पनपा, जहाँ से इस्लाम फैला, जहाँ से कलमा मिला, उसी मदीने के रोज़ों को मुनज़्ज़िम किया जाए। डायरेक्ट रसूल का रोज़ा नहीं तोड़ सकते थे, लिहाजा असहाब का रोज़ा, अहले बैत का रोज़ा, अइम्मा का रोज़ा, शहजादी का रोज़ा मुनज़्ज़िम किया, और अब टारगेट में था रसूल का रोज़ा। लेकिन हमारे एहतजाज ने, जैसा कि उलमाए किराम मुस्तकिल बता रहे हैं आपको, कि रसूल के रोज़े को बचा लिया है। लिहाजा मेरे नौजवानों, याद रखना, जब तक रोज़ा जन्नतुल बकी में तामीर न हो जाए, खामोश न बैठना, अपनी आवाज़ एहतजाज को बुलंद करते रहना। ये तुम्हारा ये तुम्हारा इखलाकी फरीज़ा भी है, दीनी फरीज़ा भी है, शरई फरीज़ा भी है कि आवाज़ एहतजाज को बुलंद करो। बस मैं इतना कहने के बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि याद रखना, आवाज़ एहतजाज हमें बुलंद करना है, लेकिन उसी अंदाज से बुलंद करना है जैसे सानिए ज़हरा ने शाम तक जा करके आवाज़ एहतजाज बुलंद किया है तालीम के सामने। शाम में जाकर के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के मुंह पे आवाज़ एहतजाज बुलंद किया है। ये ना समझना कि आज हम हिंदुस्तान में है, सऊदिया से दूर है, हम तुम हमारे सामने नहीं हो, लिहाजा हम आवाज़ बुलंद करें। नहीं, हम ज़ैनब के गुलाम हैं, हम ज़ैनब के मानने वाले हैं। वक्त पड़ेगा तो सऊदिया में तुम्हारे महल में घुस करके तुम्हारे खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करेंगे। उस वक्त तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक रोज़ा नहीं बनेगा। अगर तुम नहीं बना सकते तो न बनाओ, हमें इजाजत दो, हम आकर के अपने हाथों से एक ईंट रखेंगे और शहजादी का रोज़ा बनाएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा कि हम अपनी शहजादी के रोज़े को तामीर करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम हज़रात, वक्त कम है। मैं बिला तमीज़ गुजार हूँ मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैयाज साहब, जो पुणे से इस जुलूस में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हैं, कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और 5 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें। आप हज़रात बआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। हाज़िरीन किराम और उलमाए ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन, ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्दीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुसलसल मैं देखता चला रहा हूँ जब से ये जुलूस बरामद हुआ है एहतिजाज की शक्ल में। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब की तकरीर के बाद से यहाँ तक मोमिनीन किराम, उलमाए ज़वील एहतराम मुसलसल जफाकशी के साथ और पसीना बहाते हुए यहाँ तक तशरीफ़ लाए। ये क्यों? ये एक जज्बा है, ये एक मोहब्बत है जो ईमानी और अखलाकी दीनी फरीज़ा समझते हुए दूर दराज से यहाँ तक तशरीफ लाए, और इस बात का सबूत देने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, इसलिए कि हम जिंदा इमाम के मानने वाले हैं, हम जिंदा कौम हैं। जिसका कोई रहबर नहीं होता है वो कौम मुर्दा होती है, जिसका रहबर जिंदा होता है वो कौम भी जिंदा रहती है। लिहाजा हमारा ये एहतजाज, हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारी ये सदाएं, हमारी आवाज़ बताती है कि हम जिंदा कौम हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हमें कोई दबा नहीं सकता है। जब तक हम बाकी हैं हमें कोई मिटाने वाली ताकत पैदा नहीं है। ये आले सऊद क्या है, ये अमेरिका इसराइल क्या है, ये सऊदी हुकूमत अगर आज नाचती है तो अमेरिका और इसराइल के इशारे पे नाच रही है। इससे अगर कोई गुरूर और घमंड है तो अमेरिका इसराइल का गुरूर और घमंड है, लेकिन इसे मालूम होना चाहिए कि मुट्ठी भर हुसैनी अगर खड़े हो जाएंगे तो ये हुकूमत निस्त नाबूद हो जाएगी। अभी हमारे ब्रादर अजीज ने एक जुमला कहा है कि अगर हम चाहें तो सऊदी हुकूमत के अंदर घुस करके और एहतजाज भी कर सकते हैं, रोजा भी बना सकते हैं, लेकिन
हम जुल्म के साथ नहीं, हम जुल्म के साथ कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम मजलूम कौम हैं। मजलूम बन करके एहतजाज करके और गुजारिश करके हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। बस अजीजों और दोस्तों, बस दो जुमले के हमारी कौम जिंदा है इसलिए कि हमारा इमाम जिंदा है। हम पूरी दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि जब तक के जन्नतुल बकी के रोजे तामीर नहीं होंगे, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, ये बुजुर्ग है, बाबा से बुलंद जवाब दीजिए। खुदा आपको ताकत दे, सलामत रहे, आबाद रहे। हैदरी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर मिलकर शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एहतजाज जन्नतुल बकी के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम जन्नतुल बकी की तामीर करना चाहते हैं। मैं एक ऐलान इस कब्रस्तान कमेटी की जानिब से और कुछ मोमिनीन ने मुझसे कहा है, उनकी जानिब से करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैतुस्सलात की तामीर की अशद ज़रूरत है। लिहाजा जो लोग इस कार्य खैर में आगे बढ़ना चाहते हो वो आगे बढ़कर कब्रस्तान कमेटी को सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पर बैतुस्सलात तामीर हो सके और मोमिनीन के लिए नमाज पढ़ने का बेहतरीन इंतजाम हो सके। जितने हाज़िर हैं परवरदिगार उन सबको वबा बला और आफात से महफूज फरमा। जितने लोग यहाँ पर आए हुए परवरदिगार उनको हासिदीन के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। दुआओं की सबसे खूबसूरत तरीन दुआ हमने काज़मैन जैसा खूबसूरत रोज़ा देखा, करबलाए मोहल्ला जैसी खूबसूरत तामीरात देखी। परवरदिगार हमने नजफ़ अशरफ में जन्नत देखा, हमने मशहद मुक़द्दस में गरीबुल गुरबा की हुकूमत देखी। एक बहन अपने भाई से मिलने के लिए परदेश में आई थी, उसे शहजादी कुम कहा जाता है। अल्लाह जाने मेरी दुआ आप तक पहुंची या नहीं पहुंची है, आपकी समझ में आई या नहीं समझ में आई, मगर दोनों हाथों को बुलंद करे। कहते हैं कि जब दोनों हाथ बुलंद होते हैं तो परवरदिगार जो है वो सख्त से सख्त जो दुआ है उसको भी परवरदिगार कबूल करता है। खुदाया जब इतने खूबसूरत रोज़ों को देखते हैं, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र याद आती है। परवरदिगारा कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा, कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा, कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा, हमें उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमा। मैं आजाद पे गुज़ार हूँ जनाब बाबा जान कलंदर साहब से कि वो तशरीफ लाए। जब मसला हक के ज़हरा का होता है तो हर कोई बोलता है, इसलिए कि जिसको रसूलुल्लाह को अपनी शक्ल बरोज़ महशर दिखानी है वो रसूलुल्लाह की बेटी के हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। हम इस्तकबाल करते हैं जनाब बाबा जान साहब और कलंदर साहब का कि वो तशरीफ लाए और हक के ज़हरा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। टाइम का ख्याल रखें। आप इनका इस्तकबाल बाबाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। तमाम मोमिनीन एक बार फिर से बावजूद बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने सैयदा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने सैयदा को नाराज़ किया उसने मुझको नाराज़ किया, और जिससे मैं नाराज़ उससे खुदा नाराज़। तो ये जुमला याद रखना, ये कलंदर का जुमला है कि सैयदा के साथ ये मामला हुआ कि सैयदा गिराई भी गई और ढाई भी गई। खुदा की कसम, सैयदा चाहें तो रोज़ा कल बन गया। सैयदा देखना चाहती हैं कि पूरे दुनिया में कितने मोमिन हैं जो सैयदा के लिए आज तक आओ पुकार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सैयदा के लिए आज भी तड़पते हैं। सैयदा चाहें तो कल रोज़ा बन गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे किसी आलिम ने कहा कि हम मजलूम हैं, हम मजलूम नहीं हैं, हमारा इमाम जिंदा है। मजलूम वो होता है जिसके सर पे कोई नहीं होता है, हम पे बारहों का साया है, बारहों का साया। हम मजलूम नहीं हैं और हम मुट्ठी भर नहीं हैं, मुट्ठी भर नहीं है हम। रसूल को छोड़कर जब सब भाग गए तो मेरा मौला वहां खड़ा था। नारे हैदरी,
مولا وقت کے تمام نبیوں کے سردار کی حفاظت کرے، تمام نبیوں کے سردار کی جس کا حفاظت مولا کرے، اس علی کے غلام ہیں۔ خدا کی قسم، خدا نے ایک ہی شیر پیدا کیا جس کا نام علی ہے۔ جتنی بھی دشمنیاں آل رسول سے کی گئی اس کی واحد وجہ ہے علی، چاہے وہ سیدہ کا روزہ گرایا گیا اور چاہے سیدہ کو گرایا گیا، چاہے حسنین کو زہر دیا گیا اور قتل کیا گیا۔ آل یہود اور آل سعود لعنتی ہی ہیں۔ ہم لعنت کر کے کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں، لعنت ان پہ جنہوں نے اہل بیت کا دل دکھایا، لعنت ان پہ جنہوں نے اہل بیت کا حق نہیں پہچانا، لعنت ان پہ جنہوں نے رسول کو دھوکہ دیا، جو بولتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، سیدہ کی قبر گواہی ہے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدہ کی قبر گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں رسول سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ماں ہے، ام ابیہ ہے۔ مسلمانوں کا جملہ ہے، ہر قوم کا، ہر مسلک کے ملا کا، کہ رسول کی نالین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، گھروں میں فوٹو لگاتے ہیں نالین کی اور اس کو چومتے ہیں۔ ارے گدھو، رسول کی نالین سے محبت کرنے والوں، رسول کے جگر کے ٹکڑے سے محبت کب ہوگی؟ یہ بیوقوف بنانا بند کرو۔ قیامت تک جتنے چھوٹے چور تھے، جتنے چھوٹے چور تھے، سب کو حسنین نے پکڑوا دی۔ 150 سے زیادہ فتوے مجھ پہ شیعت کے، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ جتنے چھوٹے چور تھے سب کو حسنین نے پکڑا دی۔ سیدہ قیامت تک ایسی اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان نہیں، سیدہ چاہیں تو کل روزہ بن جائے۔ خدا کی قسم ہم جا کے کھڑے رہ کے بنوائیں گے، ہم مجنون نہیں ہیں۔ ہم بمبئی میں رہ کے یزیدیوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم اکھا جتنا سعود کا حکومت اور وہاں اس کی جتنی پالیسی، جہاں اس کی تعداد ہے نا، خالی اگر حسینی کھڑے رہ کے پیشاب کریں گے تو بہ جائیں گے۔ سیدہ اس لیے اپنے اوپر سایہ نہیں رکھتی ہے۔ یہ جملہ سن لو، قیامت تک یہ جملہ کوئی نہیں بولے گا، یہ کلندر کا جملہ ہے۔ سیدہ نے اس لیے اپنے اوپر سایہ نہیں رکھا ہے کہ قیامت تک گواہی دے کہ سیدہ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات یہ آپ کے سامنے جناب بابا جان صاحب ایک دم قلندری زبان میں آپ حضرات کے سامنے حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کر رہے تھے۔ یہ سنا جاتا تھا کہ کوئی قلندر ہوتا ہے، کوئی ملنگ ہوتا ہے، آج آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ اور اگر یہ جملہ سب کو پسند آیا ہے تو ایک صلوات پڑھیں تو میں اگلا ذاکر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرات جس جلوس میں ابھی تک آپ چل رہے تھے، اور یہ جلوس جس کی قیادت میں یہاں تک پہنچا ہے، آباد رہے، جس کی قیادت میں یہ جلوس یہاں تک پہنچا ہے، اب میں اسے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فقط ایک ذاکر اور بچا ہوا ہے، اور اس کے بعد نوحہ اور ماتم کرنے کے لیے جو انجمن یہاں پر موجود ہے، جو صاحب بیعت یہاں پر موجود ہے، وہ انشاءاللہ نوحہ خانی کے فرائض کو بھی انجام دیں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزار ہوں قائد ملت جعفریہ، رئیس شیعہ المعبود، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرات آپ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ افروز بھائی ہمارے ممبئی سے آئے ہیں، افروز بھائی، نوحہ خان افروز بھائی، بابا سے بلند جواب دیجئے، بابا سے بلند
حضرات بلا تمہید گزار ہوں قائد ملت جعفریہ رئیس شیعہ علماء بورڈ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب، آپ ممبرا میں ہیں، بہت سارے لوگ بمبئی سے ہی یہاں تک چل کر جلوس میں آئے ہیں، شہزادی انہیں اجر دیں۔ مولانا قبلہ پونا سے چل کر آئے ہیں، تو جو اتنی دور سے آیا ہے اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ استقبال اس کا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ابھی آپ نے تقریر اور نہایت ہی بے باک تقریر جناب بابا جان صاحب سے سماعت فرمائی۔ میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ بمبئی آنے کے بعد مجھے بہت سے الفاظ نئے سنائی دیے۔ ایک لفظ ہے کاندا، ایک لفظ ہے بٹاٹا، اور اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے بنداس، جو میں نے یہاں آنے کے بعد سنا۔ یہ لفظ تو مجھے دکھائی دیا تھا، لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں دکھائی دی تھی۔ آج میں نے بنداس لفظ کی ایک تصویر جو ہے میں نے بھی دیکھی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی دیکھی ہے۔ اور دیکھیے ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی، اور یہ رسک میں نے اس لیے لیا ہے کہ میرا نمبر بعد میں رکھا گیا تھا، لیکن میں نے یہ رسک لیا ہے کہ اذان بس ہونے ہی جا رہی ہے، تو اذان پر تو میں اپنی تقریر روک دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ اذان کو ہو لینے دیجئے۔ اتنی دور سے تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ، اتنی دور سے ہمارے چھوٹے بھائی جناب شبیر علی وارثی صاحب آئے ہیں، تو ہم ان کو 5 منٹ تو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ راضی ہیں آپ؟ اذان کے موقع پر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ ہم اذان کے حامی ہیں۔ اذان در حقیقت اوریجنل ہم ہی دیتے ہیں، لیکن جو اذان بھی دی جاتی ہے ہم اس اذان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے۔ آپ میں یہ چاہ رہا تھا کہ شبیر علی وارثی صاحب کچھ دیر تک بولیں، اور نہیں مولانا ہماری اذان کا وقت ہے 7:10 تک ہے، لیکن جو اذان ہوگی وہ 10-12 منٹ پہلے ہو جائے گی۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ ایک اہم مسئلہ جنت البقیع سے ریلیٹڈ مجھے وہاں مجلس میں بیان کرنا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، اسے آپ حضرات سن لیں کہ یہ لوگ جو قبر کو گرانے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ قبر کو کیوں چومتے ہو، جالی کو کیوں چومتے ہو؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ شرک، بدعت، حرام جو ہے، یہ 3 الفاظ جو ہیں ان لوگوں کے پاس کیوں ہیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے ساری بات کہہ دی، اب سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ان کی زبان پر یہ 3 طرح کے الفاظ ملیں گے، شرک، بدعت، حرام۔ اور ہمارے ایک محقق نے یہ بات کہی کہ جس کے پاس، جس کے جھولی میں جو ہوتا ہے تو وہی دوسروں کو تقسیم کیا کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے عزیزوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر کو یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، آپ اس جالی کو کیوں چومتے ہیں، میں اپنا جواب دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے پاس نہ اتنی نالج ہے، نہ اتنا علم ہے۔ مذہب تشیع کے ایک بہت بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، علامہ سید شرف الدین موسوی کا نام ہے۔ یہ بہت بڑا نام ہے، یہ لبنان کے رہنے والے ہیں، اور ان کا انتقال لبنان میں ہوا، لیکن ان کی قبر جو ہے نجف میں موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔
تقریباً 67 سال پہلے ان کی رحلت ہوئی ہے۔ ایک واقعہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ میں نے سن جو بتایا تو آپ حساب کر لیجئے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا سعودی عرب میں، اس کا نام تھا عبدالعزیز۔ عبدالعزیز نے تمام علماء کو دعوت دی، اور اس زمانے میں یہ ٹاپک کہ قبر کو چومنا نہیں چاہیے، یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، اسے چومنا نہیں چاہیے، یہ ٹاپک بہت گرم تھا۔ چنانچہ موضوع اور بحث کا موضوع جو تھا یہ تھا کہ یہ جو قبر ہے اسے چومنا نہیں چاہیے۔ علامہ شرف الدین موسوی اتنا بڑا نام تھا، اتنی بڑی پرسنالٹی تھی ان کی کہ یہ اس وقت جب آئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا کوئی شیعہ عالم ہے کہ جس نے کعبے میں نماز پڑھائی ہے تو وہ علامہ شرف الدین موسوی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے تو پہلا شیعہ عالم، انہوں نے نماز جماعت بھی کعبے میں پڑھائی، اتنا احترام ہوا، بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت۔ المراجعات ایک معرکۃ الآراء ان کی کتاب ہے، النص والاجتہاد، بہت سی کتابیں لکھی ان کا جو ہے فرانس والوں نے ان پر بہت ظلم کیا، وہ سارے واقعات مشہور ہیں جن بیان نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ دعوت علماء کی دعوت ہوئی تو ہر عالم جو ہے وہ بڑے بڑے مہنگے تحفے لے کر جو ہے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ مثلا کوئی گھڑی لے کر گیا ہوگا، کوئی کچھ لے کر گیا ہوگا۔ ان کا جب نمبر آیا تو یہ بھی ایک ہدیہ اور تحفہ لے کر پہنچے۔ توجہ کیجیے گا، ابھی تو میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات، ہدیہ اور تحفہ لے کر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ ایک قرآن تھا، جس کے اوپر جو ہے بکری کی کھال کے اوپر جو ہے وہ اس کی جلد کی گئی تھی۔ یہ قرآن لے کر پہنچے اور تمام علماء دیگر مذاہب کے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے قرآن پیش کیا۔ بادشاہ جانتا ہے آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ شرف الدین موسوی ہے، استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب آپ نے وہ قرآن دیا تو قرآن کو لے کر جو ہے اس نے فوراً جو ہے قرآن کے جلد کو چوما۔ جیسے ہی چوما تو علامہ شرف الدین موسوی نے کہا، لماذا تتقبل هذا جلد الغنم، کیوں تم اس کو چوم رہے ہو، یہ تو بکری کی کھال ہے۔ توجہ ہے نا، یہ جو بکری کی کھال ہے اسے کیوں چوم رہے ہو؟ تو فوراً اس نے کہا کہ آپ کو کھال دکھائی دے رہی ہے، ہمیں کھال کے اندر جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہے۔ بس فوراً جواب دیا کہ اسی طریقے سے تمہیں حضور کے قبر کے اوپر کا لوہا اور لکڑی دکھائی دے رہی ہے، ہمیں قرآن ناطق دکھائی دے رہا ہے۔ مل کر حضرات سلامت رہے۔ حضرت قائد ملت جعفریہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ، حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ آپ کے روبرو تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اس احتجاجی جلوس کے آخری مقرر برادر عزیز شبیر وارثی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے فضائل جناب زہرا حالات حاضرہ کے اعتبار سے بیان فرمائیں۔ آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر۔ حضرات اس کے بعد برادرم افروز صاحب جو بہترین نوحہ خواں ہیں وہ ایک یہاں پر نوحہ پڑھیں گے اور ہم سب لوگ مل کر ماتم کریں گے، اور یہ جلوس اگلے سال تک کے لیے انشاءاللہ ملتوی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر سے گزارش ہے کہ صلوات کے ساتھ شبیر وارثی بھائی کا استقبال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب مل کر. عزیزان گرامی قدر، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے. میں اس سے قبل بیچ شاہراہ پر آپ کے درمیان تمہیدی گفتگو کر چکا ہوں اور اس گفتگو میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ زمانے نے اب تک مقام مصطفیٰ نہیں سمجھا تو وہ مقام فاطمہ کیا سمجھے گا. آج آپ دیکھیے اس اسٹیج میں یہاں پر ہر مسلک کا مسلمان نظر آ رہا ہے اور مولا کائنات سے لے کر امام خمینی تک اور امام خمینی سے لے کر موجودہ جتنے مراجع کرام ہیں سبوں کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ امت کے درمیان اتحاد پیدا ہو. اور یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عشق کی برکتیں ہیں کہ آج اس اسٹیج میں ہر مسلک کا مسلمان نظر آ رہا ہے. اور میں نے یہ جملہ بہت پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے مولائی نعرہ سب مل کر. حیدری زمانے والوں کو پتا چلے کہ کہیں علی والے مل کر بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے نبی کا مقام وہ مقام ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ، اے وجہ تخلیق کائنات، اے سبب خلقت کل کائنات، اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو ان قریب کچھ ایسا عطا کریں گے، کچھ ایسا عطا کریں گے يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. ہر مسلک کا مسلمان یہاں موجود ہے بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات. تمام اقوام عالم، تمام عالم اسلام سے میں پوچھوں گا کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ بھائی تم نمازیں کس لیے پڑھتے ہو، روزے کس لیے رکھتے ہو، حج میں کس لیے جاتے ہو، زکوٰۃ کس لیے دیتے ہو. تو جب میں نے نمازیوں سے پوچھا نماز کس لیے پڑھتے ہو تو ہر نمازی نے جواب دیا مولانا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے سجدہ کرنے والوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے قیام کرنے والوں سے پوچھا قیام کس لیے کر رہے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے کر رہے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے حج میں جانے والوں سے کہا حاجیوں حج کس لیے جا رہے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. زکوٰۃ نکالنے والوں سے پوچھا زکوٰۃ کس لیے دے رہے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. مبلغوں سے پوچھا تبلیغ کس لیے کرتے ہو، کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب میں امتیوں کے صفوں سے نکلا اور عالم معرفت میں، عالم عقیدت میں انبیاء کے صف تک پہنچا. آدم سے پوچھا اے آدم علیہ السلام توبہ کس
لیے کی؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے نوح سے پوچھا طوفان میں سفینہ کس لیے چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے یونس سے پوچھا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آگ میں سجدے کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے موسیٰ سے پوچھا سمندر میں راستے کس لیے بنائے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عیسیٰ سے پوچھا مردے کو زندہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی زمانے والوں، آدم سے لے کر عیدم تک ہر انسان کی زندگی کی عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب کہنا میرا کام، جملہ سننا اہل ممبئی کا کام کہ سارا جہان مل کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات کی عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں آواز دے کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ جانے ممبئی کہا ہے، اللہ بے ایمانوں سے خطاب ہی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو خبردار، اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ اب بتاؤ ممبئی والوں، میں دو کوری کے ملا کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایمان والا میرے نبی سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ملا کہتا ہے امتی آگے نماز پڑھا رہا تھا، نبی پیچھے پڑھ رہے تھے۔ پوری توجہ کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ خبردار، میرے محمد سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور دیکھو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول۔ اور دیکھو میرے محمد کو ویسے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو پکارتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَّهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ کہہ رہا اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ خبردار، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو نہ بلند کرنا، میرے نبی پہ ویسے نہ بولنا، میرے نبی کو ویسے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور آخر میں اللہ کہہ رہا سنو ہے ایمان والو، خبردار اگر تم نے میرے محمد کی گستاخی کی، اگر میرے محمد سے آگے بڑھ گئے، اگر میرے محمد کو ویسے پکار لیا جیسے اپنے بھائیوں کو دوستوں کو پکارتے ہو، اگر میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دی، اگر میرے محمد کی گستاخی کی تو کیا کرے گا اللہ پتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکاتیں تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری عبادتوں کو، اعمال کو، سجدوں کو، نمازوں کو ہم حفظ کر لیں گے، ہم جلا دیں گے۔ اگر میرے محمد کی گستاخی کی تو پتہ کیا چلا؟ بھائی عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے سجدہ کرنا ہے خدا کو مگر راضی کرنا ہے محمد کو۔
آخری آدمی تک جملہ سننا تو بھائی سارے عبادت، سارے نماز، سارے روزے، حج و زکات و سجدہ و عبادت، یہ سب کی بنیاد ہے رضائے مصطفیٰ۔ اگر محمد راضی تو سجدے قبول، اگر محمد راضی تو نماز قبول، اگر محمد راضی تو عبادت قبول، ہر عمل قبول ہوگا جب محمد راضی ہوں گے۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مدینے کا رخ کیا، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، ساری عبادت قبول تب ہوگی جب آپ راضی ہوں گے، تو ہمیں بتا دیجئے آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ میرے نبی نے بتا دیا کلیہ مسلمانوں، جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض، جس سے رسول ناراض اس سے خدا ناراض۔ تو جا کر پیغام پہنچا دینا ممبئی کے دارالفتہ میں مفتیوں کو کہ آج کے بعد جسے بھی جی چاہے رضی اللہ کہنا، مگر تاریخ میں دکھانا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہیں۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات۔ شوق سے نہیں، اگر لعنت بھیجنا ہے تو پھر بآواز بلند بھیجو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، لعنت بھیجنے کا حق بھی ہر کسی کو نہیں ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، یزید پہ سنو، میری گفتگو سن لو پھر نعرہ لگانا۔ یزید پہ بھی لعنت کرنے کا حق سب کو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ سنو، یزید پہ نمازی تو لعنت کر سکتا ہے، شرابی لعنت نہیں کر سکتا۔ یزید پر حاجی تو لعنت کر سکتا ہے، کوئی جواری لعنت نہیں کر سکتا۔ تو بی بی زہرا کے دشمنوں پر لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے بھائی کا حق کبھی نہیں کھایا ہو۔ بے شبہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت، فاطمہ زہرا کے غاصبوں پر لعنت۔ دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا کھاتا ہوتا، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا کھاتا ہوتا، اور ہم بھیک میں بنت نبی باغ صدق دے دیتی، بھیک میں بنت نبی باغ صدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے تہذیب سے مانگا۔ کے درباروں کے غلاموں کے درباروں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ تو شہزادی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، کیا عالم نسواں میں ہو رہی کیا بات؟ آپ مجھے بتا دیجئے گا اذان ہو رہی ہے تاکہ میں نماز روک دوں۔ توجہ، کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی،
تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے. بیٹی ہے پیغمبر کی، ماں 11 اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے. ارے جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر، ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ اگر کائنات میں علی شیر خدا کا وجود نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. جس شان کی بیوی تھی، دیکھیے حالانکہ یہ احتجاج کا جلوس ہے مگر اللہ جانے مولا مجھ سے کیا بلوانا چاہتے ہیں. ہاں اس لیے کہ بھائی جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ رشتے تو بہت آئے تھے اور ایسے ایسے رشتے آئے تھے کہ کچھ لوگ 55 میں 55 بھول گئے. بڑے بڑے رشتے آئے، آقا خاموش ہیں. کس کو فاطمہ کا ہاتھ دیں؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے جواب دوں؟ رحمت عالم ہوں، کسی کو ناراض نہیں کر سکتا. جبریل گئے، اللہ کی طرف سے حل لے کر آئے. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آج کی رات ستارہ زہرہ اترے گا اور جس کے در پر اتر کر سجدہ کرے گا زہرا کی شادی اسی کے دیوڑی پر ہوگی، اسی سے ہوگی. اب لوگ دن میں ستاروں کا انتظار کر رہے ہیں. شام ہوئی، کسی نے ستارے کو، سب اپنے اپنے چھتوں پر کھڑے ہیں، جوان سے زیادہ بوڑھے کھڑے ہیں. اور ایک بوڑھے نے دیکھا، کہا وہ آیا. دوسرے نے کہا مجلے نے میں نے بھی دیکھا. چھوٹے بوڑھے نے کہا میں نے بھی دیکھا. اب سب دیکھ رہے ہیں ستاروں کو آتے ہوئے. سب نے سمجھا میرے یہاں آئے گا، میرے یہاں آئے گا، میرے یہاں آئے گا. ستارہ بھی سبوں کے چھتوں سے ہو کر علی کی چوکھٹ میں پہنچا. میں نے کہا ستارے اگر اترنا تھا ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ پر اتر جاتا، یہ سبوں کے چھتوں سے کیوں گزرا؟ ستارے نے کہا تو منافق کا مزاج نہیں جانتا. اگر ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ پر اتر جاتا بعد میں منافق کہہ دیتا وہ تو ٹوٹ کر گر پڑا. اللہ جانے منگل کہا ہے. بعد میں کوئی کہہ دیتا وہ تو ٹوٹ کر گر پڑا ہے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے پر مجھے اصلی وجہ بتا. تو ڈائریکٹ علی کی چوکھٹ پر پہنچ سکتا تھا مگر اتنے چھتوں سے کیوں گزرا؟ ستارے نے کہا شبیر علی وارسی، میرا بھی مزاج تیرے جیسا ہے، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. گراؤنڈ میں جمع اس لیے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے مولانا اسلم رضوی صاحب نے جو یہ مقام چنا ہے یہ بہت عمدہ مقام چنا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ خود قبرستان میں اس وقت موجود ہیں اور اس قبرستان میں رہ کر ہمیں ایک قبرستان یاد آ رہا ہے. ایک کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ کوئی ایرانی تھا، وہ جب مدینے میں گیا
اور روضہ رسول کی زیارت کر کے جب وہ جنت البقیع گیا اور شہزادی کی اجڑی ہوئی قبر کے قریب بیٹھا تو ایک مرتبہ مڑ کر اس ایرانی نے نبی کا سبز گنبد دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی شہزادی کو لے کر ہمارے وطن ایران آ جاتے. آپ کا ایک بیٹا علی رضا امام علی رضا ہمارے ملک میں آئے تھے. آج دنیا میں اتنا بڑا روضہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو جتنا بڑا روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا ہے پوری دنیا میں. افسوس اس بات کی ہے مسلمانوں کہ آج ائمہ کو تو چھوڑ دو, یہ چھوٹے چھوٹے جو پیر ہیں ان کے روضے اتنے عظیم الشان بڑے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ نظریں اٹھا کر ان کی گنبدوں کو دیکھتے ہیں. مگر افسوس کہ یہ ساری گنبدیں, یہ سارے مینارے جس سیدہ کا صدقہ ہیں, آج اس شہزادی کی قبر اجڑی ہوئی ہے. میری بیوی آج بھی مظلومہ ہے, شہزادی کا دل آج بھی یہ امت دکھا رہی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی, ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. کم زخم دیا ہے امت نے سیدہ کو کبھی مسکرانے کا موقع نہیں دیا. باب رسول مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک خون سے رنگین کر دیا ہے زمینوں کو, محرابوں کو, مسجدوں کو امت نے اہل بیت کے لہو سے رنگین کر دیا. اور آج بھی جب بھی نہیں بھرا تو آج دیکھو قبر سیدہ اجڑی ہوئی ہے, ایک سایہ نہیں ہے شہزادی کی قبر پر. میں نے یہ جملہ آج سے 10 سال پہلے بھی کہا تھا جب یہ بابری مسجد کا مقدمہ حل نہیں ہوا تھا, تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمان 20 سالوں سے چیخ رہا ہے کہ بابری مسجد بناؤ, بابری مسجد بناؤ, بابری مسجد بناؤ. کیوں کوئی مسلمان یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ نبی کی بیٹی کا روضہ بناؤ؟ تمہیں بابر کی بنائی ہوئی مسجد یاد ہے, تمہیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر یاد نہیں ہے. آج مسلمان سوچتا ہے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے, ہم اتنے ذلیل کیوں ہیں. ایک آسان وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں. آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنا عالیشان مکان بنائے, بڑے سے بڑے فلیٹ میں رہے, مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بلڈنگیں, اپنے فلیٹس, اپنی عمارتیں بنانے کی تو فکر ہے, مگر کہیں سے یہ تحریک نہیں چلتی کہ رسول کی بیٹی کا روضہ بھی بننا چاہیے. چند مسلمان نکلتے ہیں, چاند اہل بیت کے چاہنے والے, چند ایمان والے نکلتے ہیں اور نکل کر شہزادی کونین کے روضے کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آخر امت کو کیا ہو گیا؟ آخر امت کی ایک بڑی تعداد آج کہاں موجود ہے؟ کیوں نہیں تمہارے دل کھولتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر اجڑی ہوئی ہے؟ جب روز محشر رسول اللہ کا روز محشر جب سامنا ہوگا تو وہ رسول تم سے ایک سوال کرے گا. جب وہ رسول تم سے پوچھیں گے کہ مسلمانوں میں نے زندگی میں تم سے کیا مانگا, نہ تم سے تمہاری دولت مانگی, نہ تمہارا مکان مانگا, نہ تمہارے جواہر زیورات مانگے, اور دوسری بات کہ ہم اس رسول کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا, محمد کا صدقہ ہے. ہم کچھ نہیں دے سکتے اس رسول کو, مگر اس رسول نے ہم سے ایک چیز مانگی تھی. کیا مانگا؟ الا المودۃ فی القربى, مجھے فاطمہ کی محبت دے دو, مجھے میرے قرابت داروں کی محبت دے دو. کیا یہ تھی محبت نبی کی, نبی کے قرابت داروں کی کہ بعد رسول ایک 18 سال کی شہزادی عصا کے سہارے چل رہی تھی؟ کیا یہ تھی محبت کہ اس بی بی کو رات کی تاریکی میں اپنے بابا کو رونے نہیں دیا گیا؟ سیدہ بآواز بلند روتی تھی تو محلے کے مسلمان علی سے شکایت کرتے تھے,
علی ہمارے نیند میں خلل کرتی ہے۔ فاطمہ سے کہیے کہ بابا جب بلند نہ رویا کریں۔ علی نے کہا شہزادی آپ کو جب بھی اپنے بابا کی یاد آئے آپ قبر رسول پر جا کر رویا کریں۔ کائنات میں کبھی کوئی ایسی مظلومہ بیٹی دیکھی تم نے جو اپنے باپ کو رونے کے لیے مکان سے نکل کر قبرستان جایا کرتی ہو؟ یہ ہے بی بی فاطمہ کی مظلومیت کہ مزار رسول پر جا کر رویا کرتی تھی۔ ایک روز علی گھر تشریف لائے تو دیکھا سیدہ پھر رو رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کہ فاطمہ آج آپ قبر رسول پر نہیں گئی؟ سیدہ نے کہا میں گئی تھی۔ علی نے کہا فاطمہ تو پھر آج گھر میں رونے کا سبب کیا ہے؟ سیدہ نے کہا یا علی میں اپنے بابا کے قبر کے قریب جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی آج کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ میں دھوپ میں روتی رہی اپنے بابا کو۔ یہ اجر رسالت ادا کیا ہم نے اپنے نبی کو۔ بس سمیٹ گئی ہے میں نے اپنے گفتگو۔ جب آخری ایام قریب آئے سیدہ نے اپنی چھوٹی بیٹی زینب کو اپنے قریب بلایا، ایک صندوق نکالا۔ بی بی زینب نے کہا اماں یہ صندوق کیا ہے؟ ایک مرتبہ صندوق کھولا، صندوق کے اندر سے شہزادی نے کفن نکالا۔ شہزادی زینب نے کہا اماں یہ کفن کیسا؟ جناب سیدہ نے کہا بیٹی زینب ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا علی تیرے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے بیٹی زینب اماں کا کفن دینا۔ زینب یہ میرا کفن ہے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے صندوق کھولا، ایک اور کفن باہر نکالا۔ شہزادی زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا بیٹی زینب ابھی کچھ دن اور گزریں گے تیرا بڑا بھائی حسن تیرے پاس آئے گا، آ کر کہے گا زینب بابا کا کفن دینا۔ یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ بس اللہ 2 منٹ مجھے حکم ہوا میں مسائل میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ صندوق کھلا، ایک اور کفن باہر نکلا۔ شہزادی زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسین تیرے پاس آئے گا، آ کر کہے گا بہن زینب بھیا حسن کا کفن دینا۔ زینب یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ ہاں عزادارو صندوق بند ہوا، پھر سے شہزادی نے صندوق کھولا، ایک اور کفن باہر نکالا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، ایک کفن باہر نکالا۔ زینب نے تڑپ کر کہا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا شہزادی نے نہیں میری شہزادی یہ بھی تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ زینب نے کہا اماں بھیا حسن کے لیے 2 کفن کس لیے؟ ایک مرتبہ زہرا نے کہا یہ کیا پوچھ لیا زینب، ارے تیرے بھائی حسن کا جنازہ گھر سے باہر جائے گا خون میں بھرا واپس۔ اجرکم من اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو یہ کہہ کر ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے صندوق کو بند کر دیا۔ شہزادی زینب نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، اماں کیا میرے بھیا حسین سے کوئی غلطی ہو گئی؟ جناب فاطمہ نے کہا زینب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کیا اماں سب کا کفن دیا بھیا حسین کا کفن نہیں دیا؟ ارے بی بی نے چہرے پر ہاتھ مارے، سر پر ہاتھ رکھا، ارے زینب میرا حسین بے گورو کفن کربلا۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم الذین۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں یہیں پر اور ماتم کے لیے، اور
نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزار ہوں جناب افروز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں.